السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جی۔ تو جی میری یوٹیوب فیملی جو کہ مجھے پاکستان سے دیکھتی ہے، پاکستان سے باہر جو دیکھتے ہیں، تو سب کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ 2026 میں جی ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن قائم ہو، پیار محبت سے رہیں، صحت تندرستی کے ساتھ رہیں، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی فیملیز میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور جو پردیس میں ہے میرے بیٹے سمیت جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو سب کو اتنی خوشیاں دے۔ 2026 اتنا اچھا سال ہونا کہ بہترین سال ہو، یہ میری دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے۔ اور جو مجھے دیکھ رہا ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں کرے، اور یہ جو سال آیا ہے تو یہ بہت اچھا سال ہو، کیونکہ 2025 جو ہے نا، یہ بس ایسے ہی مکس سا گزر گیا۔ تو بس اتنا کچھ اچھا نہیں تھا اور اتنا برا بھی نہیں تھا، الحمدللہ۔ تو فجر کی نماز پڑھ لی تھی، اس کے بعد جی میں نے دعا مانگی، اور دھند بہت زیادہ تھی، پھر میں خیر پارک نہیں گئی، کیونکہ میں ڈیلی واک کے لیے جاتی ہوں، جیسے کہ آپ کو بتایا ہوا ہے، کیونکہ دھند میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن اگر زیادہ دھند ہو تو پھر آپ کوشش کریں باہر نہ ہی نکلیں۔ تو لیکن یہ موسم بہت مزے کا ہے، بہت مزہ آتا ہے نا واک کرنے کا۔ تو کیونکہ زیادہ سردی بھی ہو تب بھی احتیاطی کرنی چاہیے، اور زیادہ گرمی ہو تب بھی احتیاطی کرنی چاہیے۔ تو خیر جی میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعائیں مانگی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ پھر اس کے بعد جی آج کا سیزن ہے ساگ کا، تو ساگ آیا ہوا تھا، پھر اس کے ساتھ میں نے پراٹھا بنایا اور چائے کا کپ بنایا، اور بہت مزے کا ناشتہ میں نے کیا، کیونکہ ساگ ماشاءاللہ بہت آتا رہتا ہے۔ ابھی بھی آپ یقین کریں میری فریج میں ایک ڈبہ بھر کے رکھا ہوا ہے، اور ابھی ایک دو جگہ سے اور بھی آفر آ رہی ہیں، تو جی سلامت رہیں جی مجھے ساگ بھیجنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، کیونکہ یہ بھی ایک فن ہے کہ جس کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہونا، ساگ اسی کا اچھا لگتا ہے۔ تو خیر جی ہیٹر وغیرہ چل رہے ہیں، سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جی میرا کام بھی ماشاءاللہ سٹارٹ ہو گیا سیلون کا۔ تو گھر پہ ماشاءاللہ کلائنٹ آتے رہتے ہیں، تو یہ ایک صبح کلائنٹ نے جانا تھا کہیں شادی پہ، تو ان کی جی بارات تھی مارننگ کی، تو روم کوئی بھی اویلیبل نہیں تھا، صرف ڈرائنگ روم تھوڑا سا خالی تھا۔ میں نے سوچا چاہے میں یہیں پہ کر دیتے، وہ کہتے بس کر دیں آپ، تو چاہے یہیں کر دیں۔ تو خیر جی پھر میں نے اس کو ریڈی کیا، پھر اس کے بعد اپنا سامان کلوز کیا، تو پھر اس کے بعد یہ 2-4 دن کے بعد کا بھی لوگ ہے، پھر یہ دوسرے کلائنٹ آ گئے تھے، تو ان کا تو ماشاءاللہ 3 دن کا ایونٹ تھا۔ تو پھر کچھ کلپ میرے پاس تھے، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کچھ میں نے نہیں ریکارڈ کیے۔ تو یہ دیکھیں جی ڈریس بہت خوبصورت ہے ان کا، تینوں دن کا بہت پیارا تھا، اور ان کو بہت پسند آیا، میک اپ بہت اچھا لگا، بہت سوٹ کیا ان کو، اور یہ آف وائٹ تو مجھے بہت ہی اچھا لگا نا۔ تو الحمدللہ جی اپنے ہاتھ کی، میں کہتی ہوں کہ آپ نے چاہے ایک 100 روپیہ بھی کمایا ہے نا، اس کی تو بات ہی الگ ہے اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ تو خیر شکر اللہ پاک کا کہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور میری عادت بھی ہے کہ میں فارغ بالکل نہیں بیٹھ سکتی، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہوں۔ تو اس سے آپ نا بہت انرجی فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ایکٹیو فیل کرتے ہیں، تو جب بیٹھ جاتے ہیں نا، پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کسی بھی کام میں مصروف رکھیں۔ تو خیر جی اب یہاں پہ میں نے اپنی چیزیں وغیرہ نکال کے رکھ لی تھی، کیونکہ انہوں نے بکنگ کروائی ہوئی تھی 2-3 دن پہلے، میں نے سامان اپنا نکال کے بھی تھوڑا سیٹ کر لیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ ابھی میں نے سیٹ اپ کوئی نہیں بنایا، یہ صرف بیٹی کا روم ہے، جو کہ پہلے سے ہی پتہ ہے آپ کو، جو میرے ولاگ شروع سے دیکھتے ہیں، کہ یہ وینٹی، یہ مرر وغیرہ اس نے صرف اپنے روم کے لیے لگایا ہوا ہے۔ تو چلیں ابھی فی الحال میں اسی میں گزارا کر رہی ہوں، کیونکہ اس کے لیے بھی بہت اماؤنٹ چاہیے، ظاہر سی بات ہے ایک اچھا سیٹ اپ لگانے کے لیے۔ تو کوئی بات نہیں جی، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا، جب یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آگے بھی اللہ مالک ہے، انشاءاللہ اللہ پاک بہترین کرے گا۔ تو باقی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کام، کیونکہ باقی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، پوری ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتی۔ اور جی مجھے قسم سے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ولاگ کہاں سے سٹارٹ کروں، میں وائس اوور کرتے کرتے میں نے اتنی دفعہ ڈیلیٹ کیا نا، دیکھیں نا آپ جب کام چھوڑ دیتے ہیں وہ ایسے پرابلم بنتی ہے نا کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں۔ ایک جب آپ فلو میں کام کرتے ہیں، ریگولر آپ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں نا، تو وہ پتہ ہوتا ہے کہ ایسے پھر لگتا ہوتا ہے جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جیسے میری یوٹیوب فیملی میرے سامنے بیٹھی ہے اور میں آپ کے بالکل سامنے بات کر رہی ہوں۔ لیکن آج مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا بولوں، میں کیا کہوں،
میں کہاں سے سٹارٹ کروں؟ تو بس جی 2025 کا میں نے یہ بتانا تھا کہ پچھلے دنوں سے جو میرے ولاگ نہیں آ رہے تھے نا، اس کی وجہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ تقریباً 20-22 دن ہو گئے ہیں جو کہ ولاگ میں نے کوئی بھی اپلوڈ نہیں کیا، جس کی وجہ یہ تھی جی کہ میری بھانجی کی بہت کریٹیکل کنڈیشن تھی، وہ بہت سیریس اس کی مطلب معاملات ہو گئے تھے، اس کی ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے، پھر ہم تو بس اس کی جان کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں کہ اللہ پاک اس کو بس جلدی سے ٹھیک کر دیں، اس کو صحت تندرستی دیں۔ تو اور ہمیں کسی چیز کی بھی ہوش نہیں تھی۔ تو الحمدللہ جی اب وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ اس سے دعاؤں میں یاد رکھیں، جو جو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اس کے لیے مانگیں، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں کرے، اس کی اگر کوئی بیماری کوئی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے اس کے تمام مشکلات کو آسان کرے اور بچوں کے سر پہ سلامت رکھے ماں باپ کو، کیونکہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بچوں کا واحد سہارا ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو بچوں کے سروں پہ سلامت رکھے، کسی کے ماں باپ کو کچھ نہ ہو، آمین۔ اور آپ یقین کریں وہ جو دن تھے نا، وہ ہم یاد بھی کرتے ہیں نا تو ہم ڈر جاتے ہیں، خوف آتا ہے جب ہم بیٹھ کے کہیں وہ بات کرتے ہیں نا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ بندہ 6 دن کے بعد ہوش میں آئے، اور وہ 6 دن اس طرح ہو کہ بس ایک ہلکی ہلکی سانس چل رہی ہے، باقی کوئی چیز بھی اس کی موومنٹ نہیں کر رہی تھی۔ تو اب خود سوچیں کہ وہ کیا کنڈیشن ہوگی فیملیز کے اوپر، کیا حالات ہوں گے ان کے گھر کے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہوش میں آ گئی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے، گھر چلی گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ وہ ٹائم ہے جب ہم ہاسپٹل سے، صبح کو میں گھر جاتی تھی، رات کو ہاسپٹل میں اس کے پاس ہوتی تھی، یہ صبح تقریباً 4 بجے کا ٹائم، اور دھند بھی اتنی ہوتی تھی نا، اتنی خوفناک راتیں لگتی تھی نا وہ، کہ خوف آتا تھا۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں نا مزے کا موسم ہے، دھند ہے، لیکن آپ یقین کریں وہ جو 15 دن پہلے کے دن تھے نا، وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اور جب گھر واپس جانا تو خوف آنا، اتنی دھند، گاڑی چلانا بھی مشکل ہو جانی ہسبینڈ سے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ سال جو ہے نا یہ سب کے لیے آسانیاں لے کے آئے، خوشیاں لے کے آئے، آمین۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔